معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، ایک سوال آتا ہے کہ نکاح پڑھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کہیں سے سوال آتا ہے کہ وہاں امام صاحب نے خطبہ بعد میں پڑھ دیا، کہیں کہ پہلے پڑھ دیا، بیٹھ کر پڑھ دیا، کہیں کہ ایجاب و قبول ایک بار کرایا، کہیں کہ کلمہ شریف نہیں پڑھایا، کہیں کہ بیوی نے لڑکی نے ہاں نہیں کر دی، خالی سائن کر دیے۔ تو ان ساری باتوں کا آج آپ انشاءاللہ ترکیب سیکھ لیں۔ دیکھیے حضرات، نکاح پڑھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو دولہا اور اس کے عزیز و اقارب بیٹھے ہوں وہاں امام صاحب جائیں، اور جانے کے بعد اپنا رجسٹر پر کریں، بالکل صحیح معنی میں، جو لڑکا لڑکی کا نام ہو اور جو وکیل بنے ہوں، مہر وغیرہ سب پوچھ لیں۔ تیار کرنے کے بعد لڑکی کے پاس اجازت کے لیے جائیں، اور وہاں جانے کے بعد وکیل صاحب اپنی زبان سے کہیں۔ اور ایک بات اور خاص خیال رکھیں کہ وکیل وہی ہو جو نکاح پڑھائے، جسے نکاح پڑھانا ہے، ایجاب و قبول کرانا ہے، وہی وکیل ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ امام ایک دوسرے کو وکیل بنا دیتے ہیں، وہ جا کر اجازت لے کر آتا ہے۔ اس طرح نکاح فضولی ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح نکاح وہی ہوتا ہے جس میں نکاح پڑھانے والا خود وکیل ہو۔ تو وہ جائے اور جانے کے بعد لڑکے سے پوچھے کہ فلاں کا لڑکا فلاں نام ہے، اور مثال کے طور پر جتنے مہر نام لے دیں، 5,000 روپے یا 10,000 روپے مہر معجل، مطلق، غیر مطلق، جیسے بھی ہوں، اتنے عوض میں نے آپ کا نکاح کرایا کہ آپ کو یہ نکاح منظور ہے۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے اور گواہ پاس میں کھڑے ہوئے سنتے رہیں۔ اگر گواہوں نے نہ سنا تو نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکی ہاں بولے، اگر طیبہ ہو تو، اگر باکرہ ہو تو ہاں نہ بھی بولے تب بھی ہاں مانی جائے گی۔ پھر اس کے شائن لے لیں رجسٹر میں اور واپس آ جائیں۔ دولہے کے پاس آئیں، سب سے پہلے اولاً کھڑے ہو کر قبلہ شریف کی طرف خطبہ نکاح پڑھیں۔ رجسٹر میں دیا ہوتا وہ شروع میں ہی، اسے پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، اور امام صاحب اپنے گواہوں کو آواز دیں۔ فلاں گواہ موجود ہے، فلاں گواہ موجود ہے، بتائیے میں نے آپ کے سامنے لڑکی سے اس نکاح کی اجازت دی تھی، اس نے اجازت دی کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے سنا دی ہے اجازت، ٹھیک ہے نکاح پڑھا دیں؟ ہاں پڑھا دو۔ اگر امام صاحب وکیل نہ ہوں تو وکیل کو بھی اٹھائیں اور گواہوں سے پوچھیں، تینوں سے پوچھیں۔ اجازت لینے کے بعد اب لڑکے کو توبہ استغفار کرائیں، اور پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ اور ایمان مجمل، ایمان مفصل یہ پڑھائیں۔ یہ پڑھانا ضروری نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے، بہتر طریقہ ہے، ایک اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اسے پڑھانے کے بعد ایجاب و قبول کرائیں کہ فلاں کی لڑکی فلاں، اور ایک وکیل کی وکالت سے، 2 گواہوں کی گواہیوں سے، مثال کے طور پر 10,000 روپے مہر معجل، سکہ رائج الوقت، مع نان نفقے کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ یہ جملہ 3 بار دہرائے، دولہا یعنی لڑکا ہاں کرے، اور اس کے بعد رجسٹر پر سائن لے لیے جائیں، اور کوئی بھی شیرینی، جیسے ہمارے ہاں چھواروں کا رواج ہے، سامنے رکھ کر دعا کہلائیں۔ دولہا دلہن کی عمر میں، عمل میں، علم میں، روزی میں برکتوں کی خوب دعا کہلائیں۔ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، پورے مذہب اسلام کے ہر انسان کے لیے دعا کریں، اور دعا کے بعد اختتام، نکاح ہو جائے گا، نکاح پورا ہو جائے گا۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھیں، گواہ وکیل سب جگہ، ہر جگہ موجود ہوں، لڑکی کے پاس بھی لڑکے کے پاس بھی، تو اسے صحیح طریقے سے سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔